محمد الرسول اللہ۔ میں پڑھ رہا سا کہ حضور دی گردن جیڑی ہے نا ماشاءاللہ گردن اینو کوئی بیان نہیں کر سکتا تے دسن والا جیڑا ہے وہ دس نہیں سکتا۔ معاملہ بہت اگے ٹر گیا ہے۔ کی ہویا ہے؟ کہیں دے جی کیویں کسے سنارے نے لے کے نا چاندی تے کڑ کے جویں نہیں سرائی بنائی ہوندی تے او دے وچ اونے گولڈن نقش کڈے ہون تے ایویں میرے حضور دیاں تراکی اندر چلدیاں سی تے ایڈا سونا رنگ کے جویں مہتابی کیفیت ہوئے۔ حضرات ہم نے کہا گردن اتنی پیاری ہے، کہا بہت پیاری، ابھی چہرہ کیسا ہوگا، مورا کیسا ہوگا؟ ہم نے کہا پتہ کرو اس گردن کے آنے سے پہلے گردنوں کے حالات کیا تھے؟ کئی سنگل تھے، کئی زنجیر تھے، کئی ٹل تھے، کئی سلاسل تھے، کئی اغلال تھے، کئی پھندے تھے، بلال بک رہے تھے، منڈیوں میں گلے میں رسیاں تھی۔ میرے مرشد کی اس گردن نے پوری دنیا کو جو آزادی دی، کہا گناہ ہو گئے تو تحریر و رکب، گردن آزاد کر دو، غلام آزاد کر دو، رسیاں کاٹ دو، زنجیریں توڑ دو۔ تڑاک تڑاک کر کے میرے محبوب نے یہ زنجیریں، یہ اغلال اتارے اور لوگوں کے دروں پہ جھکی گردنوں کو اٹھا کے ایک رب کے در پہ اس گردن کو لا کے وحدہ لا شریک کی گردن بنا دیا۔ اس گردن میں کبھی پھر جو ہے وہ تیر نہیں دیکھے گئے، وہ لمبے لمبے جو ہے ترنگ نہیں دیکھے گئے، اس گردن کے اندر جو ہے وہ تعویذ نہیں دیکھے گئے، اس میں گھونگے یا گھونگٹ نہیں دیکھے گئے، اس میں ٹل نہیں دیکھے گئے۔ یہ توحید والی گردن، ایک رب کے سامنے جھکنے والی گردن، اس نے اپنے نواسوں کی گردن میں پھر تعویذ نہیں ڈالے، وگرنہ وہ جنت سے گئے تھے معراج پہ، دھاگے بھی آتے، کالے بھی آتے، نیلے بھی آتے، سبز بھی آتے، سرخ بھی آتے، وہاں سے لولو مرجان آتے، سونا چاندی ہوتا، لکھے ہوئے جنتی فرق ہوتے، ان کے اندر مڑے ہوئے ہوتے، گلے میں ڈالے ہوئے ہوتے میرے محبوب کے نواسوں کی یہ تعویذ۔ لیکن میرے مرشد نے ان گردنوں کو آزاد کروایا۔ تو نے آج امت کی گردنوں کو پھر قید کیوں کیا؟ اگر حسین گردن ہے سب سے زیادہ تو پھر اوروں کی گردن کو اپنا شاہکار کیوں بنا؟